الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. وہ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانے سے اور بھول گئے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا اس نصیحت سے جو انہیں کی گئی تھی. اور آپ ان کا دغا پر، ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے مگر تھوڑے ان میں سے. آپ ان سے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ جو عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ رکھے گا، اس کو پورا کرے گا، تو اس کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نوازا جائے گا. دنیا میں عزت، قوت، شوکت، سطوت، دبدبہ اور رعب دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا. اور جو میثاق اور عہد و پیمان اس کو پورا نہ کرے گا، اس کو توڑ دے گا، تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی. تو عہد، میثاق اور پیمان توڑنے کی ایک مثال بیان کی بنی اسرائیل کے باب میں. فبیما با سببیہ ہے اور ما زائدہ ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے. مطلب یہ کہ ان کے عہد اور پیمان کے توڑنے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. یعنی لعنت کا اور کوئی سبب نہیں تھا، سبب صرف یہی تھا کہ انہوں نے نقد میثاق کیا. تو نقد میثاق پر لعنت کو بتلانے کے لیے تاکید کے ساتھ ما زائد بیان کیا گیا ہے. نقدہم میثاقہم لعناہم. نقد میثاق میں تفسیر رازی میں، تفسیر کبیر جسے ہم کہتے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے 3 وجہیں بیان کی ہیں نقد میثاق میں. نمبر 1 تکذیب الرسل و قتل الانبیاء، یہ نقد میثاق ہے.
حالانکہ انبیاء پر ایمان لانا چاہیے تھا، ان کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، ان کا اکرام احترام کرنا چاہیے تھا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب الرسل و قتل الانبیاء۔ یہ نقض میثاق کی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کتمانہم صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جو صفتیں بیان کی گئی ہے توریت میں اور انجیل میں، ان صفتوں کو چھپانا نہیں بلکہ اس کے بدل میں دوسری بری صفات آپ کی طرف منسوب کرنا۔ آپ خوبصورت تھے، اجلے رنگ کے تھے، تو آپ کی طرف منسوب کر دیا بدصورت تھے علیہ باللہ، بدے تھے علیہ باللہ۔ تو آپ کے جو حقیقی اوصاف تھے جسمانی، ان اوصاف کو چھپایا انہوں نے۔ ڈسکرپشن جو توریت اور انجیل میں آیا ہے اس کے برعکس بیان کرتے ہیں یا اس کو چھپاتے ہیں جو حقیقت ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ بیان کی کہ مجموع هذه الامور وهذا اوجہ، کہ ان تمام امور کا مجموعہ کسی ایک کے ساتھ کیوں خاص کیا جائے۔ نقض میثاق میں تکذیب رسول، قتل انبیاء بھی ہے، نقض میثاق میں کتمان وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا بھی ہے، اور بہت ساری باتیں، کسی ایک کی تخصیص کیوں کی جائے۔ مجموع هذه الامور، ان تمام امور کا مجموعہ۔ لعناہم، مطلب یہ ہے کہ طردناہم وابعدناہم من رحمتنا عقوبۃ لہم۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر یہ کی ہے، لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ تو حضرت عطا فرماتے ہیں کہ لعناہم کا مطلب یہ ہے کہ طردناہم وابعدناہم من رحمتنا عقوبۃ لہم، کہ ہم نے ان کو ہانک دیا، ہم نے ان کو ہماری رحمت سے دور کر دیا، ان کو سزا کے طور پر۔ نمبر 1۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری بات نقل کی، لعناہم کا مطلب مسخناہم قردۃ و خنازیر، وہ لعنت کی ایک مخصوص صورت بیان کر دی کہ مسخناہم قردۃ و خنازیر، ہم نے ان کو مسخ کر دیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا خنزیر اور بندر کی شکل میں۔ اور نمبر 3، لعناہم کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ عذبناہم بضرب الجزیۃ علیہم، کہ ہم نے ان کو سزا دی، ان کو عذاب دیا جزیہ کے مقرر کرنے کے ذریعہ۔ جزیہ تو ایک ذلت ہے، رسوائی ہے، تو کہا کہ اس رسوائی کے ذریعے ہم نے ان کو عذاب دیا۔ ان تینوں باتوں کو نقل کرنے کے بعد صاحب روح المعانی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ أَتَى أَقْرَبُ إِلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ حضرت عطا نے جو فرمایا یعنی پہلا قول وہ معنی حقیقی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ دوسری دو باتیں جو مقاتل نے حضرت حسن بصری سے نقل کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ مجازی ہے، وہ ایک خصوصی صورت کو بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عطا کی بات میں عموم ہے، مطلق اللہ کی رحمت سے دوری، کوئی خاص چیز نہیں، اس میں سبھی چیزیں آ سکتی ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ نقض میثاق پر مرتب ہوا قساوت قلبی، اور قساوت قلبی پر مرتب ہوا تحریف لفظی اور تحریف معنوی، اور تحریف پر مرتب ہوا فوت حد عظیم۔ یہ ترتیب ہے کہ ان کے اندر نقض میثاق آیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو عہد پیمان لے رکھا تھا اس کو انہوں نے توڑا، تو اس کے نتیجے میں ان پر لعنت ہوئی، اور لعنت کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس کے ٹھکانے سے ہٹاتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ بھلا اس سے بڑی جرأت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر کوئی تغیر کرے، کوئی تبدیلی کرے، کوئی ادھر سے ادھر کر دے؟ تو اس سے بڑھ کر قساوت قلبی کیا ہو سکتی ہے؟
تو یحرفون الکلم عن مواضعہ سے وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ قساوت قلبی کا بیان ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ میں، بیان قساوت القلب. وہ کیا؟ تو کہا کہ وہ کلام کو اس کے ٹھکانوں سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اور کلام کو اس کے ٹھکانوں سے پھیرنے میں اور ہٹانے میں یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. اس جرم کے ارتکاب کی وجہ سے حقیقت میں جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ان باتوں کو وہ بھول گئے. معلوم ہوا کہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے نسیان طاری ہوتا ہے. اور اسی پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے صاحب روح المعانی نے کہ انی لاحسب الرجل، میں خیال کرتا ہوں کہ ایک بندہ ینسل علم کان یعلمہ، علم جس کو وہ جانتا تھا وہ بھول جاتا ہے. کیوں؟ بخطیئۃ یعملھا، اس خطیہ کی وجہ سے جس کو وہ کر رہا ہے. اس آیت کے ضمن میں نقل کا ہے. اور اسی معنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، وہ اشعار یاد رکھنے چاہیے جو انہوں نے اپنے استاد سے کہے تھے شکوہ کے انداز میں کہ شکوت الی وکی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی حافظے کی کمزوری کی، میموری کی کمزوری کی، چیزیں بھول جاتا ہوں. فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کے ترک کرنے کی طرف رہنمائی کی. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اور مجھے یہ بتلایا، یہ خبر دی کہ علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور عاصی اور نافرمان اور گنہگار کو نہیں دیا جاتا. اور اسی کے قریب قریب وہ جملے اور وہ اشعار بھی یاد رکھنے چاہیے جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدۃ الطحاوی میں آتے ہیں. آپ نے یوں فرمایا کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے گناہوں کو دیکھا کہ وہ دلوں کو مار دیتے ہیں، دلوں پر موت طاری ہو جاتی ہے. تو گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ذہنی اور قلبی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. رأیت الذنوب تمیت القلوب، گناہوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دلوں کو موت دے دیتے ہیں. وقد یورث الذل ادمانھا، اور گناہوں پر مداومت یہ ذلت اور رسوائی کو پیدا کرتی ہے، ذلت اور رسوائی کو جنم دیتی ہے. ترک الذنوب حیات القلوب، گناہوں کا ترک کرنا یہ دلوں کی حیات ہے، قلب کی حیات ہے. قلب اور ذہن یہ روشن ہوں گے اور یہ باحیات رہیں گے. کب؟ جب کہ گناہوں سے نفرت ہوگی، گناہوں کو ترک کرتا رہے گا. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا، اور تیری ذات کے لیے اپنے نفس کی نافرمانی کرنا بہتر ہے. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، تو یہ بات بھی اسی کے قریب قریب ہے. وَنَسُوا حَدًّا، نسو بھول گئے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا اس سے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. کیا نصیحت کی گئی تھی؟ اس میں یہ نصیحت کی گئی تھی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، ان کا اتباع کرو گے، لیکن اس حصے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا نہیں. ان کی تحریف کی وجہ سے یہ بھلا دیے گئے. نسو ترکو کے معنی میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر نسو ترکو کے معنی میں آیا ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اس پر بس کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اس پر بس نہیں کیا. یہ تو اب ان کے رگ و ریشے میں رچ پچ گیا ہے، رچ بس گیا ہے کہ آئے دن ان کی جانب سے خیانت اور دغا پر آپ مطلع ہوتے رہیں گے. جیسے ان کے اسلاف کا طریقہ تھا ایسے ہی ان کا بھی طریقہ ہے، اور آپ ان کی جانب سے دغا پر اور خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے. خائنتن جیسے لاغیہ مصدر ہوتا ہے، طاغیہ مصدر ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ خائنتن مصدر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس وقت پھر فرقتن خائنتن، خیانت کرنے والے فرقے پر، یا علی نفسن خائنتن یعنی خیانت کرنے والے نفس پر آپ مطلع ہوتے رہیں گے. لیکن پہلی بات دل کو لگتی ہے.
مصدری معنی میں لے لیا جائے، اور اس وزن پر مصدر آتے ہیں عربی کلام میں اور قرآن کریم میں بھی خود آئے ہیں۔ بہرکیف آپ ان کی جانب سے دغا پر اور خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے مگر ان میں سے تھوڑے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے۔ فاعف عنہم واصفح، ان کا جو جرم ہے وہ جرم اس قابل نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کا جرم تو اس قابل ہے کہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے، ان کو دور رکھا جائے، ان کو اپنے قریب نہ آنے دیا جائے، ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، فاعف عنہم واصفح، آپ ان سے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ مطلب یہ کہ بلا ضرورت ان کو رسوا اور ذلیل نہ کیجیے۔ ہاں شرعی ضرورت ہو تو ان کو ایکسپوز کیجیے، ان کو کھول دیجیے، ان کی پول کھول دیجیے، ان کو رسوا کیجیے، ان کی فضیحت کیجیے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ جو لوگ فضیحت نہیں کرتے کسی کو رسوا نہیں کرتے، یہ نیکی کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہود کی قباحت کا بیان تھا، اب آگے آنے والے آیت میں نصارہ کی قباحت کا بیان ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہے، یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہے، یا تو ناصرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ناصرہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اس لیے نصارہ کہا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اللہ کے دین کے مددگار تھے اس لیے نصارہ کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، یعنی زبان سے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو گویا کہ قرآن کریم نے ان کو تانا دیا کہ ایک طرف یوں کہتے ہوں کہ ہم نصارہ ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے دین کی مدد کے لیے جو عہد و پیمان تم سے لیا گیا تھا وہ عہد و پیمان پر تو تم رہے نہیں۔ جب عہد و پیمان پر رہے نہیں تو اللہ کے دین کی مدد کیسے کرو گے؟ اللہ کے رسول کی مدد کیسے کرو گے؟ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی اپنے آپ کو یوں کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جیسے یہود سے لیا تھا، وہ بھی بھول گئے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور نفرت اور بغض ڈال دی قیامت کے دن تک، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ان کے اندر ایک فرقے، 3 فرقے تو مشہور ہے، یا نستوریہ، یعقوبیہ، ملکائیہ یا ملکانیہ۔ تو جو نستوریہ تھا وہ یوں کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یعقوبیہ یہ فرقہ یوں کہتا تھا کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں متحد ہیں، ایک ہی چیز ہیں۔ اور تیسرا فرقہ ملکانیہ یا ملکائیہ یوں کہتا تھا کہ 3 میں کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، 3 میں ایک عیسیٰ علیہ السلام، 3 میں ایک مریم، تو اس طریقے سے وہ ٹرینیٹی کے قائل تھے۔ تو خود ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو ہم نے ان کے درمیان، ظاہر بات ہے کہ جب عقائد کے اعتبار سے اتنا ڈیفرنس ہو اور اتنا تفاوت ہو تو اختلاف کیسے ان کے درمیان نہیں ہو سکتا، کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت اور نفرت ڈال دی قیامت کے دن تک۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت متفق ہیں، تو کہا کہ اس وقت جو عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے، وہ اپنی اصلیت پر رہی نہیں، اکثر ان میں سے ایتھسٹ ہے، لا مذہب، جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ تو جب مذہب رہا ہی نہیں تو اختلاف کا سوال کہاں پیدا ہے؟ مذہب کی بنیاد پر اختلاف تھا، جب مذہب ہی نہیں رہا تو اختلاف کہاں آیا؟ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلا دے گا وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ وہ تو خود کرتے تھے، بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اس کام کا انجام کیا ہوگا، تو وہ انجام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلا دیں گے، اور انجام بتلانے کے بعد یجازیہم، یعاقبہم، ان کو سزا دیں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو عذاب دینے کے لیے ان کو بتلایا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے، اس پر یہ سزا مرتب ہوتی ہے، اور تم دنیا میں اس بات سے غافل تھے کہ اس پر یہ سزا مرتب ہوگی، اب ان کو یہ بتلایا جائے گا۔ اور ان قریب
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلا دے گا وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ.